آج کے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی یا قصہ موسیٰ کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ملک میں وہی حالات ہیں جو حالات بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے حالات دنیا میں بار بار پیدا ہوں گے اور ہر فرعون موسیٰ است کی بات بھی سامنے آئے گی۔ مومنین کے لیے بشارت۔ خود قرآن مجید کے قصہ فرعون و موسیٰ بیان کرنے کی جو غرض و آیت اور اہمیت بتائی ہے وہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے: یہ کتاب مبین کی آیات ہے، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ وقت مصر کے حالات۔ جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بسعادت ہوئی وہ قرآن کے مطابق یہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کے لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ یہ جزوی نسل بندی وہ ابتلاء عظیم تھی جس سے نجات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان عظیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، فرعون کے غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کی یہ داروگیر اتنی سخت تھی کہ اس سے نجات کو خود موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اللہ کے اس کے احسان کو یاد رکھو، کہا فرعون والوں سے چھڑا دیا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یوں کہلواتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پیدائش میں موسیٰ علیہ السلام ایسے جاسوسی ماحول میں جہاں ایک زبردست اور ظالم اکثریت چاروں طرف موجود ہو اور ایک مجبور و لاچار اقلیت کی ایک گھر کی خبر رکھتی ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بچے کی ولادت زیادہ عرصے تک چھپے رہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس خطرے سے نہ صرف آگاہ فرمایا بلکہ اس کے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی، بچے کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور اس کو آئندہ مقام رسالت پر سرفراز کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے مبینہ ارشاد ہوا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ دوسرے مقام پر اس کے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اس ساحل پر پھینک دے گا اور اس میں دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھ سے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کے انگ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حالات۔ ادھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، پرورش اور انہیں بام عروج پر پہنچانے کا انتظام فرما رہا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا برا حال ہو رہا تھا، اس کے مامتا تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دے گی، اور ہوا بھی یوں ہی۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل
اڑا جا رہا تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی اگر ہم اس کے ڈھارس نہ بندھاتے تاکہ وہ ہمارے وعدہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھے۔ یہ حالات دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کے ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کر اللہ کے وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔